پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگلی حکومت سازی کے لیے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتوں نے مساق مفاہمت کر لیا ہے۔ آصف زرداری نے پی ٹی آئی کو بھی اس عمل میں شرکت کی دعوت دی تھی، جسے پی ٹی آئی نے مسترد کیا۔ مساق مفاہمت کے نتیجے میں کس کو کیا ملے گا؟ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سینئر رہنما جماعت اسلامی کے اس وقت لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو لیاقت صاحب بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات روابط چل رہے ہیں، کس نہج پر پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں 8 فروری کے انتخاب کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ایک بڑی تعداد میں آزاد لوگ جیتے، اور جنہیں الیکشن ضابطوں کے مطابق کسی پارٹی میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا کہ ہم مجموعی طور پر اس انتخاب کی جو جعلی پن ہے، دھاندلی ہے اور مداخلت ہے، زور زبردستی سے نتائج بدلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے آزاد افراد کی پروٹیکشن ہو، تو جماعت اسلامی نے اس کو ویلکم کیا، اور ہم نے کہا کہ بھی ہماری یہ پوری فیسیلیٹیشن اور سہولت جو ہے کہ یہ غیر مشروط ہے، اس میں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے کہ اپنے آزاد ارکان کو جماعت میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ ہماری پرائرٹی لسٹ موجود ہے اور اس کے مطابق تمام چیزوں کو طے کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری مرحلے پر پی ٹی آئی نے یہ تجویز کی کہ بھئی ہم صرف کے پی کی حد تک جماعت اسلامی کے ساتھ طے کریں گے، پھر خیبر پختونخوا میں جو جماعت اسلامی کا چیپٹر ہے اور مجموعی طور پر جو ہماری مشاورت تھی کہ بھی ہم تو ایک قومی سطح پر ایک بہتر چیز طے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنا دوسرا موقف اختیار کیا ہے، تو یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ اپنے بہتری کے لیے جو بھی فیصلہ کریں۔ تو اس لیے جو جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت تھی وہ عملاً تو ختم ہو چکی ہے، اور اس میں اب کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور طے پایا کہ بھی پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کر لے اور جماعت اسلامی اپنی پالیسی اور حکمت عملی کے مطابق پورے ملک میں اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ لیاقت بلوچ صاحب، اب تو وقت کم رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے، وہ جو آپ کے ساتھ آ رہے تھے وہ اب نہیں ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا سندھ یا پھر وفاق؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بات چیت تھی اس کی بنیاد ہی نہیں رہی، تو پھر بات تو عملاً ختم ہو گئی نا۔ صحیح۔ اب یہ ظاہر ہے ہم تو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اگر پی ٹی آئی ہماری اس سہولت کو حاصل نہیں کرنا چاہتی تو یہ ان کا سیاسی جمہوری حق ہے، ان کا اپنا پارلیمانی حق ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر ظاہر ہے ڈسکشنز ہوں گی، اور اسی نتیجے میں جہاں وہ اپنا فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ تو رابطہ بھی انہوں نے کیا تھا اور ہم نے پیشکش کر دی تھی کہ بھی ہم غیر مشروط طور پر ان کو جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم کی سہولت مہیا کریں گے۔ صحیح۔ اچھا لیاقت صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے تقریباً 48 گھنٹوں میں، ان کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کہا جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، وفاق میں بھی اور کے پی میں بھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کیا؟ آپ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی وفاق میں کس طرح ہوتی ہو؟ آپ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا پھر حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا بھئی، ہماری پوزیشن تو بہت واضح ہے کہ بھی قومی اسمبلی میں یا باقی صوبائی اسمبلیوں میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ کلیئر ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ بھی ہمارے پاس کوئی بڑی تعداد موجود ہے اور ہم کسی کے ساتھ مل کے حکومت سازی کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک محدود پیمانے پر ایک سہولت تھی کہ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کو یہ سہولت میسر ہو جائے کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو جائیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، جس کا سمبل ہے، جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، جس کی ریزرو سیٹس کی ترجیحاتی فہرست جو ہے کہ وہ موجود ہے۔ یہ ایک محدود پیمانے پر ایک بات چیت تھی، نہ حکومت سازی کا، نہ اتحاد کا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں تھیں۔ ہم نے تو اس لیے طے کیا کہ بھی ایک عوام نے مینڈیٹ دیا ہے
پی ٹی آئی کے کارکنان نے نامساعد حالات کے باوجود محنت کی ہے، اور ان کے ارکان کو اگر جماعت اسلامی کی صورت میں ایک بہتر آپشن اور پلیٹ فارم میسر آ سکتا ہے تو ہم نے یہ ان کو پیشکش اور سہولت پیش کر دی تھی، لیکن اب انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ ان کا رائٹ ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، ابھی کل آپ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر اسلام آباد میں، اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان سے آپ استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب تو سراج الحق صاحب استعفیٰ بھی دے چکے کیونکہ جماعت اسلامی کے ووٹ اس طرح سے یا کارکردگی کی بنیاد پر معاملات نہیں ہوئے۔ ایک جانب آپ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ یہاں جو ہوا ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ بھی اس طرح سے نہیں پڑا جو تصور کیا جا رہا تھا یا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں، جہاں تک سراج الحق صاحب کی امارت سے استعفے کا معاملہ ہے تو یہ بحیثیت امیر ان کا دستوری حق تھا، انہوں نے اپنا استعمال کیا ہے، اور ہفتے کے دن مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا، اور مرکزی مجلس شورا میں یقینی طور پر ہم ان سے استدعا کریں گے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لیں، اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اس لیے کہ جماعت کی امارت کا جو ایک پروسیس جاری ہے، اور اپریل کے اوائل میں ہی جماعت اسلامی کی امارت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو بھی امیر منتخب ہوں گے وہ اپنی ذمہ داری کا حلف اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے جو اپنا حق استعمال کیا ہے، مرکزی مجلس شورا میں ہم ان چیزوں کو ریزالو کر لیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انتخابات 2024 ہیں، ہم 1970 کے بعد سے دیکھیں ہر انتخاب متنازع ہے، ہر انتخاب کی ایک مینجمنٹ اور انجینئرنگ ہوتی ہے، من پسند نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 2024 کا الیکشن پہلے کی نسبت بہتر، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوگا، لیکن جس طرح پہلے غیر شفاف تھے، پہلے جس طرح جانبدارانہ تھے، یہ الیکشن نے تھوڑے 2 قدم آگے بڑھ کے یہ جانبدارانہ بھی ہے اور اس میں مداخلت بھی ہے، نتائج کو تبدیل کرنے کا ایک ننگا کھیل ہے کہ جو مسلسل جاری ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ یہ انتخابات بھی متنازع ہیں، اور متنازع انتخاب کے نتیجے میں جو بھی حکومتیں بنیں گی صوبوں میں یا مرکز میں، وہ متنازع رہیں گی، کمزور رہیں گی، پاکستان کے لیے مشکلات پڑیں گی۔ اس لیے ان نتائج کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں، اور احتجاج کراچی میں بھی جاری ہے، کل انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہمارا احتجاج ہوگا، لیکن ہمارا موقف ہے کہ یہ جو ایک جمہوریت کے ساتھ کھیل اور تماشا جاری ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور جمہوری قیادت کی ہے، جو ہر دور میں ہر 5 سال کے بعد ایک نیا دھڑا خدمت گزاری کے لیے تیار ہوتا ہے، پچھلا دھڑا جو ہے کہ مسترد ہو جاتا ہے، اور کھیل تماشا اسی طرح آئندہ 5 سال کے لیے چلتا ہے۔ ہماری ایک وسیع تر بنیاد پہ کوشش ہوگی کہ قومی قیادت کے ساتھ ہم رابطہ کریں، ڈائلاگ کریں، اور اس چیز پر ہم لے کر آئیں کہ بھی قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پہ قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، سیاسیت میں استحکام ہوگا تو معیشت اور تباہ ہوگی، پاکستان کی سلامتی کو خطرات پڑیں گے، اور پاکستان کی کمزور معیشت پاکستان کو دیگر دباؤ کے سامنے جھکنے پہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں نے جو احتجاج کا جماعت اسلامی کے پیش نظر ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر احتجاج بھی کریں گے، اور انتخابات کے شفافیت، غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے ایک مسلسل کوشش کریں گے، بحیثیت ایک اسلامی نظریاتی اصولی جماعت اور ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہی بنیادوں پر ہم قوم کے ساتھ رابطہ رکھیں اور قوم کو اس کام کے لیے تیار کریں۔ لیاقت صاحب، آپ سے یہ جاننا تھا کہ ابھی جو آپ لوگوں کی پالیسی حکمت عملی ہے
کہ آپ لوگ یہ لانگ ٹرم احتجاج کریں گے اور جب تک دوبارہ سے انتخابات کا انعقاد اور شفاف انعقاد نہیں ہو جاتا یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ابھی آپ لوگوں کی جماعت میں انتخابات بھی ہیں نئے امیر کے لیے، مضبوط امیدوار کون ہے اور کیا جب نئے امیر منتخب ہوں گے تو کیا آپ کی پالیسی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی لاہ عمل بدل بھی سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا پالیسی ساز ادارہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، اس کا مرکزی مجلس شورا ہی اس کا پالیسی ساز ادارہ ہے، اور جب امارت کا انتخاب مکمل ہو جائے گا تو نئے امیر اپنی شورا کے مشورے کے ساتھ ہی ملک کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں پالیسی کا ریویو بھی کر سکتے ہیں، وگرنہ عمومی طور پر جماعت میں اسی بات پر اتفاق ہے کہ 2018 کے بعد جو ہم نے پالیسی حکمت عملی طے کی ہے، انشاءاللہ ترازو نشان پر، اپنے منشور پر اور عامت الناس سے بڑے پیمانے پر رابطے کے ساتھ اور خاص طور پر اپنی غلطیوں، خامیوں، کمزوریوں کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس میں محض کوئی ایک فرد نہیں بلکہ مجموعی طور پر اس کا جو پالیسی ساز ادارہ مرکزی مجلس شورا ہے وہی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ کہ دوبارہ انتخاب کرائے جائیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخاب وہ ضمنی ہوں یا عام انتخابات ہوں، وہ شفاف ہونے چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، عوام کا اعتماد بحال ہونا چاہیے، اور یہ ملکی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو میں نے کہا کہ لانگ ٹرم ہماری ایک جد و جہد ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ آئین کی حفاظت ہو، آزاد عدلیہ اور قانون کی فرما روائی ہو، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ان میں سے ووٹرز کو شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات میسر آئیں۔ اس مقصد کے لیے ہماری لانگ ٹرم پالیسی، حکمت عملی اور احتجاج اور عوام سے رابطہ جاری رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں لیاقت بلوچ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا جو یوتھ کے حوالے سے، طلبہ کی سیاست سے لے کر تو جماعت اسلامی کے طور پر بڑی ایک منظم سی تنظیم موجود ہے، اور یہ سالہ سال سے دہائیاں گزر گئی ہیں اس کو، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں جماعت اسلامی اس طرح سے ابھر کر سامنے نہیں آ پا رہی؟ ہم مسلسل الیکشنز دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا وجوہات اس کی ہیں کہ جماعت اسلامی جو انتخابی سیاست ہے اور اس کے بعد آنے والے نتائج ہے اس میں سٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ لیکن جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جماعت منظم ہے، عوام کی خدمت کرتی ہے، امانت اور دیانت سے کام کرتی ہے، اور لوگ اس کے معترف ہیں، لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ امداد کا معاملہ تھا، تو اسی پاکستان کے عوام نے 3 ارب روپے سے زائد کی معاونت کی، جس کے لیے غزہ کے مظلوموں کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بھی عوام کے اندر ایک ایکنالجمنٹ موجود ہے۔ آپ پبلک اوپینین سروے کریں، اگر کوئی نمبر 1، 2، 3 پارٹی ہے تو اس کے لیے متبادل جو پرائرٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس وقت جو ملک کے اندر ایک پولرائزیشن ہے، زہریلی پولرائزیشن ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ قوم کو سیاسی محاذ پر بھی تقسیم کیا ہے اور مذہبی محاذ پر بھی تقسیم کیا ہے اور علاقائی اور لسانی بنیادوں پر بھی تقسیم کیا ہے، اور ہماری مجموعی کوشش یہی ہے کہ عوام کو، پاکستان کے ووٹرز کو ان تقسیم سے نکال کر ایک قومی سطح پر یکسو اور یک آواز بنائیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی اسی پالیسی اور اپنی اسی جد و جہد پہ بالآخر عوام کو قائل کریں گے، اور عوام انشاءاللہ اس چیز کے لیے تیار ہوگی کہ جماعت اسلامی ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، اور جماعت اسلامی ہی پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر پورے ملک میں پھیلے ہوئے جو محب وطن لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، اہل لوگ ہیں، اللہ نے جن کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، وہ اقلیتوں سے ہے، جماعت اسلامی اس چیز کی کیپیبل ہے۔ ہم ان سب کو اکٹھا کر کے
پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان بڑی کو اچھی بات ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ اپنا اس رول طرح ادا سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا لیاقت بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگ بھاگ بھاگ کے نوٹ دے دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں اس طرح سے دیتے، اور وہ ہمیں الیکشن میں مسلسل چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔